آخری نبی کے پیغام پر آ جائے. پورا مجمع پہلے بولے گا ہمارے نبی معراج پر گئے. کیوں؟ تھوڑے لوگ بول رہے باقی نہیں بول رہے. بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے. بولو نا کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے. اللہ سے ملاقات ہوئی. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا پارہ نمبر 27. اب 12 نمبر چینج کر رہا ہوں. 27واں پارہ. اللہ فرماتے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پورا مجمع بولے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. بولو کن کی ملاقات ہو گئی؟ اللہ کی ملاقات ہو گئی. معراج کا سفر کمپلیٹ. بولو معراج کا سفر کمپلیٹ. اب ہمارے نبی کو واپس مکہ آنا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے گئے تھے تو واپس کہاں آنا ہے. تو ہمارے نبی خود پوچھ رہے وہاں عرش پہ پوچھ رہے. کہاں پہ پوچھ رہے؟ عرش پہ. اللہ کے عرش میں پوچھ رہے. اور اللہ کا عرش وہ اللہ کا عرش کہ اللہ خود فرماتے مصطفیٰ تم سے پہلے یہاں کوئی آیا اور تمہارے بعد کوئی آئے گا بھی اس عرش پر. اب معراج کا سفر کمپلیٹ. ہمارے نبی وہاں سے واپس ہو رہے تو ہمارے نبی خود پوچھ رہے اللہ مجھے مکے جانا ہے کیا کام کرنا ہے. اللہ مجھے مکہ جانا ہے. میں مکے میں راتوں رات آیا ہوں اور راتوں رات جا رہا ہوں. تو اللہ مجھے مکہ مکرمہ واپس جانا مجھے کام کیا کرنا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے مرتضیٰ میرے مجتبیٰ مکے میں رہو یا بعد میں کہیں اور رہو ایک ہی کام کرنا ہے. اعلان کر دو لا الہ. ساتھ میں لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. لا الہ. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ اعلان کر دوں گا لا الہ الا اللہ کا میں اعلان کر دوں گا. یہ کہہ کر ہمارے نبی آنے لگے تو اللہ کی آواز آئی میرے محبوب واپس آؤ. ہمارے نبی واپس عرش پر گئے. اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا سارے نبی جو کام کریں گے وہی کام کرنا ہے یعنی لا الہ الا اللہ. لیکن سب کو ایک کام کرنا ہے. آپ کو 2 کام کرنا ہے. آپ کو ڈبل کام. تو ہمارے نبی نے پوچھا مجھے 2 کام کرنا. سارے نبی لا الہ الا اللہ تمہیں بھی لا الہ الا اللہ. دوسرا کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے نبیوں کو ایک کرنا ہے. آپ کو کیوں؟ کیونکہ سارے نبیوں کو ہم نے علاقے کا نبی بنایا. ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے جتنے نبی تھے ہم نے کسی کو قوم کا نبی بنائے ہم کسی کو علاقے کا نبی بنائے کسی کو قریہ کا نبی بنائے کسی کو دیہات کا نبی بنائے کسی کو بستی کا نبی بنائے کسی کو شہر کا نبی بنائے کسی کو ملک کا نبی بنائے. لیکن میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. بولو نا ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی جناتوں کے بھی نبی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرشتوں کے بھی نبی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی درندے چرندے پرندوں کے بھی نبی. بولو سبحان اللہ. بلکہ مہوا والوں سینہ ٹھوک کر کہو ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی. ہمارے نبی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو سارے نبیوں کو ایک کام کرنا. آپ کو کتنے کام کرنے؟ 2. ہمارے نبی نے پوچھا مجھے 2 کام کیا کرنے. اللہ نے فرمایا پہلا کام تو وہی اور دوسرا کام مصطفیٰ بہت پیارے ہو. بولو مصطفیٰ بہت پیارے ہو. تمہاری امت بھی بہت پیاری ہے اس لیے میرے مصطفیٰ ایک اور کام کرنا اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا. میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. یہ امت بہت پیاری ہے. معافی مانگتے جانا میں امت کو معاف کرتا جاؤں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو. اور دوسرا کام امت کے لیے
माफ़ी मांगते जाना, मैं उम्मत को माफ़ करता जाऊंगा। तो हमारे नबी तो बहुत प्यारे नबी है, लेकिन हर नबी का पैगाम बोलो ला इलाहा, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वही ताकत वाला, वही कुदरत वाला, वही कुव्वत वाला, वही इख्तिदार वाला, वही हुकूमत वाला। इसलिए डरने का तो किससे डरने का? पहला काम क्या? मेरे को कितने काम करने टोटल? कितने काम करने? मेरे को देख के बहुत अफसोस होता है, मेरे पूरे रास्ते मेरे को तड़पाया तूने। एक बार बोल दिया होता ससुराल जा रहे हैं। अभी तो ऐसा वो कहते ना, वो क्रिकेट में कहते ना होम पिच पे आदमी कितना आराम से खेलता, वैसे भावनगर से होम पिच की तरह महुआ तक आ गया। हफ्ते में कितनी बार आते हो ससुराल में? नहीं अभी नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। खैर ये तो सबको मैं बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ। हाँ ला इलाहा, नहीं बोलो ना ला इलाहा, पूरा मजमा साथ में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम। अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, अल्लाह से डरते हो? क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आज 4 बातें करना, जिसमें पहली बात यही करना है कि हमको डरना है। बोलो किससे डरना है? अल्लाह से, और उसके आगे कोई माबूद नहीं है, उसी से डरना है। तो भाई डरते हो महुआ वाले? हाँ बोलो या ना बोलो, बात खत्म करो। भाई डरते हो? कौन कौन अल्लाह से डरता? तो हाथ ऊपर करो भाई, सब डरते माशाअल्लाह। अरे बोलो ना अल्लाह से डरते ना? अल्लाह से डरो, ए महुआ वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह भी फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, 2 इनाम दूंगा। अल्लाह कितने इनाम देगा? 2। अच्छा अल्लाह इनाम देगा तो छोटा देगा? अल्लाह खुद बड़ा है तो इनाम भी बड़ा। नहीं बोलो इनाम भी। अरे महुआ में कोई बोले कोई बड़ा, महुआ में बोले कारी अहमद अली आया है बहुत बड़ा इनाम देने वाला, हालांकि कोई बोले ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई बोले तो कितना 5 रुपया देगा? बड़ा है तो इनाम भी कैसा होगा? बड़ा। हाँ हाजी सलीम बराबर है ना, बड़ा है तो इनाम भी बड़ा होगा। तो अल्लाह से बड़ा कोई माबूद है? इसलिए अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, 2 इनाम दूंगा। और अल्लाह कहते मेरी कसम 2 इनाम दूंगा, ऐसे इनाम दूंगा जो मैं ही दे सकता, मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। बोलो सुभान अल्लाह, मैंने बोलो ना सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है भाई अल्लाह से डरेंगे? कितने इनाम मिलेंगे? महुआ वाले जल्दी जल्दी बोलो कितने इनाम मिलेंगे? 2। साथ में बोलो देने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह जो इनाम देगा वो अल्लाह के सिवा कोई दे। सबसे पहला इनाम अल्लाह फरमाता मुझसे डरो ए मेरे बंदे। अल्लाह फरमाता बंदे बंदियों अरे मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो। हमने कहा अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया डरो तो सही, तू चाहेगा या न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। पहला इनाम, बोलो पहला इनाम अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। और ये कुरान में लिखा है पारा नंबर 4, बोलो पारा नंबर। हाँ अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते ईमान वालों, बोलो अल्लाह फरमाते ईमान वालों डरो ना, मुझसे डरो। हमने पूछा अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया चाहेगा या न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन सा इनाम हो गया? कितने इनाम देने वाला अल्लाह? हमने कहा अल्लाह दूसरा इनाम क्या? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत अल्लाह ने ये नहीं फरमाया एक जन्नत दूंगा, ये नहीं फरमाया एक जन्नत दूंगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे। सूरह रहमान जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, ये इनाम सामने आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खौफ, पढ़ो ना, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानि ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा। पहला इनाम मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा, दूसरा इनाम जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने इनाम मिलेंगे हम लोग? पहला इनाम कलमा, दूसरा इनाम आवाज नहीं आ रही, बोलो पहला इनाम, अभी भी आवाज नहीं आ रही। पहला इनाम कलमा, दूसरा इनाम जन्नत। किसको चाहिए जन्नत?
دونوں ہاتھ اٹھانے کے. جنت میں جانا ہے نا, سب کو جانا ہے, اور اللہ سے ڈریں گے تو جنتوں پہ جنت ملے گی. میرے پیاروں, جنت میں صحیح میں جنت میں بہت آرام. ہاں سلیم بھائی جانا جنت میں جانا نا. میں سلیم بھائی یہاں کتنے ٹینشن ہے, جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. ہاں بولو نا. ہاں نہیں جانا, موڈ نہیں ہے. اور بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن. ہاں جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا, کیونکہ پیشاب بھی ٹینشن ہے. ابھی دیکھو اتنا بڑا مجمع بیٹھا نا, کسی کو پیشاب لگا کیا کرے. میں نے ایک کو دیکھا تھا اڑیسہ میں, میں بیان کر رہا تھا اڑیسہ میں, ایک کو دیکھا کرسی پر بیٹھا تھا, کبھی کھڑے ہوئے کبھی بیٹھے, کبھی کھڑے ہوئے کبھی بیٹھے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, کبھی آگے کبھی پیچھے. بیان کے بعد میں نے کہا اللہ کا بندہ کائے کو ڈسٹرب کرتا تھا. کہا مولانا کائے کا ڈسٹرب کرتا, پیشاب لگی. تو میں نے کہا چلا جانا بھائی, چلا گیا ہوتا, بیچ میں گیا ہوتا, مجھے ڈسٹرب تو نہ کرتا. کہنے لگا اگر چلا جاتا کوئی کرسی پہ بیٹھتا تو جگہ کہاں ملتی. میرے کو خیال آیا پیشاب کرنا بھی ٹینشن, پاخانہ بھی ٹینشن, اور جنت میں ٹوائلٹ ہی نہیں باتھ روم ہی نہیں ہے, کیونکہ جنت میں کسی کو پیشاب آئے گا. ارے بولو نا مہوا والو, آئے گا. کسی کو پاخانہ آئے گا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا, بولو سبحان اللہ, بول دو سبحان اللہ, بلکہ ایک بار بول دو نعرہ تکبیر. ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا, کسی کو پاخانہ. تو ایک صحابی آئے دوڑتے دوڑتے, اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں, پاخانہ نہیں, ٹوائلٹ باتھ روم کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں. تو کہا اللہ کے رسول کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں. بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ. ارے ہاں بولو نا. ہاں وہاں کا مہوا والوں کو کھلانا ہے کہ گھبراتے ہو. جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا, پیئیں گے نا, ہاں تو جائے گا کہاں. ہمارے نبی نے جو جواب دیا, بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا المسک. ہمارے نبی نے فرمایا جنت ہی جنت میں کھائیں گے, جنت ہی جنت میں پیئیں گے, لیکن ایک ڈکار لے گا کر کے, ایک ڈکار لے گا, کھانا بھی ہضم ہو جائے گا, پینا بھی ہضم ہو جائے گا. ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے ڈکار کی آواز بھی بڑی پیاری ہوگی, اور ڈکار لیتا جائے گا, جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا کو بھی جنت یاد آئی. گھومو گھومو جنت میں, گھومنا ہے ہم کو بھائی. اے جنت میں کہا ہے شاہ نواز بیٹا اور مولانا, جنت میں اللہ کی قسم اتنا آرام ہے, جو مانگیں گے ملے گا, جو مانگیں گے بولو. اور کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے تو اللہ پوچھے گا کیوں مانگ رہا ہے, تو کہے گا اللہ تیرے سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو. اللہ کہے گا نا دنیا میں بہت مانگا, یہاں مانگنے کا نہیں, سوچتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. بولے سبحان اللہ. یعنی جنت میں مانگے تو بھی ملے اور سوچے تو بھی ملے. پڑھو نا پارا, جن کو یاد ہو دھوم سے پڑھو, پارا نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا جنت میں, آجا, جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا, جو سوچے گا. کیوں اللہ فرماتا مہمان تو ہوگا. میں جنت میں جانے کا تب پکی بات کر رہا ہوں. جانا جانا, آواز نہیں آ رہی, ایک بار پھر بولو نا, جنت میں جانا جانا. کیوں جانا, کیوں جانے کا جانا, مزے کرنا کر کے ہنس رہے. کوئی بولتا نہیں کہ اندر حور مٹک رہی ہے. یہ کیا بھاؤ نگر سے مہوا کے چکر لگانے کے. اے جنت میں حور ملے گی. مہوا والوں کی بیٹری چارج کرتے کرتے میں فلیٹ ہو جاؤں گا. ارے بولو نا, ملے گی حور, ملے گی جنت میں. ہاں ملے گی, ملے گی جنت میں حور ملے گی. ہاں سلیم بھائی ملے گی نا,
ہاں یہ سب کو معلوم ہے, ان کے سب کے اندر دل میں حوری بیٹھی ہوئی ہے. جب سے میں جنت میں گھما رہا ہوں ان کو اسے کوئی مطلب نہیں کھانا پینا, سب سوچتے حور کا کیا. اور جنت میں صحیح میں ہم انٹر ہوں گے نا, سلیم بھائی انٹر ہوں گے نا, تو سامنے حور کھڑی ہوگی اور اللہ آپ کو پوچھے گا یو وانٹ دس, تنے جو ہے گجراتی سمجھتے ہو نا, گجراتی بولتے ہو نا آپ لوگ, تو اللہ پوچھے گا تنے جو ہے, تو کیا کہو گے؟ ہاں ہی بولیں گے نا, تھوڑی بولیں گے. تو ہاں جیسا ہم ہاں بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حور چاہیے, تو کہے گا ہاں. اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤں, تو کہے گا نا اللہ ہم بھی مہوا میں 50 ورس تو کاڑیا, ہمیں بیوی نہیں بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے دوسری مرتبہ بیوی کو بلاؤ, تو کہے گا نہیں اللہ نو انٹرسٹ. اللہ تیسری مرتبہ کہیں گے ارے تو سوچ تیری بیوی کو بلاؤ. اب وہ سوچے گا اللہ بار بار بول رہے, تو کہے گا اللہ بلا لے, اللہ بلا لے, لیکن وہ حور تو ہے نا وہاں پر. اللہ کہے گا وہ تو ہے لیکن بیوی کو بلاؤ, تو کہے گا اللہ بلا لے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او نور کا پردہ اٹھاؤ. وہ جنت میں اتنا پیارا نور کا پردہ اٹھے گا اور اس کی بیوی آئے گی. ہمارے نبی نے فرمایا جو حور کو خوبصورتی اللہ دیا ہوگا اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نے بیوی کو خوبصورتی دیا ہوگا, اور وہ بیوی آگے بڑھے گی, یہ آگے بڑھے گا. اللہ پوچھیں گے چاہیے بیوی, کہے گا اللہ مہوا میں 50 ورس تو ساتھ جو ہوتا نا, تو یہ بھی ساتھ رہے والا. کتنا لالچی ہے. ایک بار پیار محبت سے بولو نا, اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. کہاں جائیں گے؟ اور جنت میں مزے ہی. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا, جنت میں آرام ہی آرام, بلکہ سب کو یاد ہوگا. میرے ساتھ میں پڑھو, ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. پورا مجمع سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں کامیاب ہو جاؤ گے, جنت میں باغات بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ, پھل بھی ہوں گے سبحان اللہ, پھول بھی ہوں گے سبحان اللہ, حوریں بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ, شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا, بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی پر غصے نہیں ہوگا. اللہ فرماتے آ جا میرا بندہ آ جا, تو نے زمین پر مصطفیٰ کا دامن تھام لیا, ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مطلب پہلی بات تو یہی ہے, تاکہ میں آگے بڑھوں. بھائی ابھی پہلی بات کو ہم کمپلیٹ کریں. پہلی بات بولو کس سے ڈرنے کا؟ اللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ ڈریں گے اللہ سے. نہیں ڈرتے ہو آپ لوگ, ڈرتے ہو سب لوگ؟ نہیں ہاں بول دو نا بلند آواز سے, ڈرتے ہو نا اللہ سے؟ سب ڈرتے ہیں, سب جھوٹ تو نہیں بولتے, نہیں. سب ڈرتے اللہ سے. اگر اللہ سے ڈرتے تو میرے پیاروں آج ہم پر ایسے حالات کیوں آئے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو ہم پر حالات کیوں آئے؟ اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مہوا کے جوانوں سے, جوانوں بھی نہیں کہوں گا, میرے بچوں سے اور میری بیٹیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے, کیوں کھلا ہوتا ہے ہمارا موبائل؟ بھائی کوئی صبح 9-10 بجے موبائل پر بیزی ہے, آن لائن بزنس کرتا ہوگا, حلال ہے, کاروبار کرتا ہے. ظہر کے بعد موبائل پر بیزی, کوئی بات نہیں, اوکے. اثر بعد اوکے. ارے عشاء کی نماز کے بعد بھی کوئی موبائل پر بیزی ہو گیا, ارے پورے دن کا حساب کرتا ہوگا. لیکن رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کس کا باپ بندہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ. کیوں ہمارا موبائل؟ اور کیا معلوم شفیق صحیح کہہ رہا ہوں, مہوا والے برا نہیں ماننا, ہمارے یہ جوان رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک موبائل پر بیزی ہوتے. اب آخر میں نیند تو آنے والی نا, تو یوں کرے گا ہاں بہت نیند آئی, وہ موبائل کو چارج میں ڈالے گا, چارجر رکھے گا, چارج کرنے رکھے گا, اور رات کو 3 بجے سوئے گا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے مہوا والوں, وہ اللہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے, ہم کو ذلیل نہیں کرتا, رات کو 3 بجے سوئے گا تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ اللہ. فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں بیٹھے
بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. آ گیا بیان سننے آیا, چل وہ قاری احمد علی آ رہا ہے, بہت چلاتا ہے, چلو آ گئے بیان سننے کے واسطے آ گئے. ذرا بھی آنکھوں میں شرم نہیں آئی, آنکھوں میں شرم نہیں آئی کہ قاری احمد علی کا بیان سننے جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا. لیکن سب سے پہلے قیامت میں اللہ پوچھے گا, میرا بندہ تو نے فجر کی نماز پڑھا تھا؟ کتنا نالائق ہوگا, کتنا کمینہ ہوگا, کتنا فراڈی ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں. بھائی میں کسی کو دھوکہ دوں, لوگ مجھے کہیں گے دھوکے باز. کوئی میرے کو دھوکہ دے, آپ اس کو کہو گے ارے قاری احمد علی کو تو نے دھوکہ دیا, اس کا پیسہ کھا گیا, چلو وہ دھوکے باز. ارے انسان کو دھوکہ دے تو دھوکے باز ہے, لیکن فجر کی نماز چھوڑنے والا زبان سے کچھ نہیں کہتا, دل سے آواز آتی ہے. وہ پیدا کرنے والے اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتا ہے. آپ سب نے حضرت علی کا نام سنا ہوگا, ہاں بولو سنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ. حضرت علی شیر خدا کتنے بہادر تھے, اللہ کی قسم ان کی بہادری کی مثالیں ہوتی تھی. ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے, ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے, ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. وہ حضرت علی جب مدینے میں اذان ہو رہی ہے, مدینہ منورہ میں اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اذان ہوتی ہے, اور حضرت علی زاروں قطار روتے ہیں, داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے. ارے حضرت علی کی بیوی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آپ رو رہے, کیا ہوا آپ رو رہے؟ اور میں دیکھ رہی ہوں جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ روتے. حضرت علی نے کہا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے نہیں بتاؤ گے, کیونکہ میں بہت مرتبہ دیکھی اذان ہوتی ہے اور آپ روتے, اذان ہوتی ہے آپ روتے. حضرت علی نے زور سے چیخ ماری, کہا فاطمہ کیسے بتاؤ, اذان ہوتی ہے نا تو میرا دل گھبراتا ہے کہ ابھی مجھے جانا ہے, وضو کرنا ہے, وضو کرنے کے بعد سنتیں پڑھنا ہے, سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, وہ امام ہوں گے, میں مقتدی رہوں گا. نماز ہو جائے گی, معلوم نہیں اللہ نماز قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا. وہ وضو کرنے والے, مسواک کرنے والے, سنتیں پڑھنے والے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے, ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد مجھے معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ نماز پڑھنے سے پہلے روتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد روتے ہیں. یہ علی سے محبت کرنے والے 15 دن سے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. دھوکہ نہیں تو کیا ہے, یہ حضرت علی کو دھوکہ نہیں دے رہے, نبی کی بیٹی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے. ارے بولو نا, اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے. کیا زندگی بنا کر رکھی ہے میرے پیاروں. اور ایک بات کسی کو بھی پوچھو اللہ سے ڈرتا, ہاں بہت اللہ سے ڈرتا, بہت اللہ سے ڈرتا, جھوٹا, کمینہ, غدار, دھوکے باز. روزانہ فجر کی نماز چھوڑے, روزانہ ظہر کی نماز چھوڑے. ارے میرے پیاروں جمعہ سے جمعہ پڑھے, باقی 20 کی نمازوں کو اڑا دے. اور بے شرم بولتا میں اللہ سے ڈرتا, ڈوب مرنا چاہیے ایسے جھوٹے کو. تو آج اللہ کی طرف سے جو حالات ہم پر آئے نا, کسی کی طرف سے نہیں آئے. یہ غلط ہے کہ یہ حکومت آئی, یہ پولیس آئی, یہ ڈپارٹمنٹ آیا, یہ سپریم کورٹ آیا, یہاں یہ دوگلا پنا ہے. کسی کی طرف سے کوئی حالات نہیں آئے ہیں. ہمارے نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا قہر ہم پہ اترا ہے. کیوں ادھر ادھر پوائنٹ کرتے ہو بھائی؟ کیا ہے یہ, کس کو بیوقوف بنا رہے, کس کے ساتھ میں ڈھونگ کر رہے؟ ابھی میں نے پوچھا تھا اللہ سے ڈرتے, پورا مجمع بولا اللہ سے ڈرتے. اور یہاں بیٹھے وہ لوگ بیٹھے, اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, وہ لوگ یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. آج کون سا دن تھا؟ جمعہ کے دن فجر کی نماز چھوڑنے والا کتنا نالائق ہوگا, کتنا کمینہ ہوگا, سوچو. اور جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہوگا, مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتا ہوگا, وہ ہم کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولو, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ, میں غلط بولا؟ اور میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں
तो हमारे मोबाइल में जीना होता है, ये कौन सा अल्लाह का डर है? ये मैं मेरे बच्चों को कहूंगा, जब बूढ़े को नहीं कहता, वो सब बेचारे, और उलमा को भी नहीं कहता, उनको मैं नहीं कहता कुछ भी। ये हमारे जो जवान बच्चे बैठे, जो यंगस्टर्स जिन्होंने मिलकर इतना बड़ा ये प्रोग्राम रखा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे जवानों की जवानी को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। लेकिन मैं उन बच्चों को और हमारी बेटियों को कहूंगा, जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, गैम्बलिंग होता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पीठ पीछे लोगों की बुराई की जाती है हमारे मोबाइल में, अफवाह फैलाई जाती है हमारे मोबाइल में। अरे मेरे दोस्तों, पबजी खेला जाता है, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, टिकटॉक खेला जाता है हमारे मोबाइल में, स्नैपचैटिंग होती है हमारे मोबाइल में। और मेरे प्यारों, अल्लाह माफ करे, हमारे घरों में जो तलाक होती है ना, उसकी वजह भी मोबाइल। हमारा जवान लड़का माँ को गाली देता है या माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, बोलो उसकी वजह भी। और हमारा बूढ़ा बाप जो दर बदर घूमता है, जिसको रहने के लिए सहारा नहीं मिलता, उसकी वजह भी मोबाइल है। अरे बोलो ना, उसकी वजह भी हमारा फेसबुक गंदा, हमारा स्टेटस खराब, हमारा व्हाट्सएप खराब। अरे मेरे प्यारों, महुआ वालों, मैं किसको कहूँ, कैसे कहूँ? जवान लड़की को आधे कपड़े में मोबाइल में नचाया जाता है, पीछे गाना बजता है, 15 मिनट तक ये नालायक क्लिप देखता है, और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करता, हेलो भेजू, तेरे को भेजू, बहुत अच्छी क्लिप आई है। वो वहां से बोलता है कि भेज, ये बटन दबाया, ये लड़की जो आधा कपड़ा पहनी है, पीछे गाना बज रहा है, ये लड़की गई सामने वाले के मोबाइल में। वो 15 मिनट देखने के बाद कहता है, बहुत अच्छा भेजा, दूसरा भी आवे तो भेज देना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं बोलो ना, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब पूरा महुआ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि जिस लड़की को हमने नाचता हुआ दूसरे के मोबाइल पे भेजा, अगर वो मेरी और आपकी बेटी होती तो क्या करते? सेंड करते उसको कि मेरी बेटी को नाचता हुआ देख, आधे कपड़े में देख। अरे हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, हमारे घर की इज्जत, हमारी बहू होती, हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती, महुआ वालों बोलो ना, भेजते। तो जिसको भेजा वो भी तो किसी की बेटी होगी, उसका भी कोई भाई होगा। कयामत में वो हमारे नबी के पास आकर कहेगा, ये आपका उम्मती है जो मेरी बेटी को जलील करता था, या आपका उम्मती है जो मेरी बहन को जलील करता था। कयामत में हम अपना जवाब देंगे क्या, उसका भी जवाब देना बाकी है? भाई मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा अल्लाह का डर है? पबजी खेलना अल्लाह का डर है? मोबाइल पे गेम खेलना अल्लाह का डर है? रात को 3-3 बजे तक यहाँ ओटे पे बैठ के अपने मोबाइल में 4-5 साथी बैठकर बैठे हैं और आपस में मोबाइल चल रहा है, ये अल्लाह का डर है? अरे हमारे मोबाइल में टिकटॉक खेलना, ये अल्लाह का डर है? अरे हमारी माए, हमारी बहनें, जहाँ छोटा बच्चा थोड़ा रोया, 4 साल का 5 साल का बच्चा रोया, सीधे उसको वो मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया, वो 4-5 साल का बच्चा वो आईपैड से खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, और माँ फख्र करती है कि मेरा बेटा तो आईपैड पे खेलता है, मेरा बेटा तो मोबाइल पे खेलता है। अल्लाह की कसम, बड़ा होगा तो माँ बाप के साथ खेलेगा, और आज खेल रहा है। आज बाप के अंदर हिम्मत नहीं कि बेटे को कुछ बोल सके। बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा होगा, बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा होगा, लेकिन बोलो तेरे बेटे के सामने कुछ कहे। बेटे को समझाना हो तो दूसरे 10 को बोलना पड़ता, मेरे बेटे को समझा, तो पैदा तो तूने किया, फिर दूसरा काहे को समझावे उसको? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ उसको? नहीं, ये कौन सा अल्लाह का डर है? मेरे को बताओ ना, महुआ वाले मेरे को बुलाए ना, आप लोग बहुत मोहब्बत से बुलाए, 4 बातें बतानी है। अल्लाह इनकलाब पैदा करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पहले काम के लिए तैयार हो जाओ। बोलो डरेंगे, किससे डरेंगे? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, डरेंगे, किससे डरेंगे? अल्लाह से डरेंगे, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। ए मेरे प्यारो, ये कलमा जो हमारे घर में आया ना, बोलो ना, कलमा आया ना हमारे घर में, कुरान हमारे घर में है ना, कैसे आया? ऐसे ही आ गया मेरे प्यारों, ऐसे ही कलमा आ गया मेरे प्यारों। वो सब वाक्य कौन याद करेगा? कौन याद करेगा? ये दीन, ये इस्लाम, ये ईमान, ये मजहब जो हमारे घर में आया, ये कुरान हमारे घर में आया, कलमा हमारे घर में आया, नबी की मोहब्बतें हमारे घर में आई, साहबा की मोहब्बतें हमारे घर में आई, औलिया किराम की मोहब्बतें हमारे घर में आई। मेरे दोस्तों कैसे आ गई? वो सिवाय रोने के कुछ नहीं मेरे प्यारों। लेकिन मैं आपको सुनाऊं ना, आपको सुनाऊं। वो हजरत अली, बोलो कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा घर में बहुत भूख लगी है। अरे बोलो बहुत भूख लगी है, और हजरत अली
माशाल्लाह कुछ कमा धमा के आए हैं, रोटी ला कर दी। हजरत अली ने रोटी खाना शुरू की। बोलो, हजरत अली ने रोटी खाना शुरू की। हजरत फातिमा ने भी रोटी खाना, भाई भूख लगी ना, भूख लगी। हजरत फातिमा ने भी रोटी खाना शुरू की, मगर आधी रोटी बची होगी हजरत फातिमा के सामने। बोलो कितनी रोटी बची होगी? आधी। और हजरत फातिमा ने जल्दी से खाना बंद कर दिया और रोटी को ऐसे लपेट लिया, और लपेटने के बाद अपने दुपट्टे के साथ उसको बांधना शुरू कर दिया। तो हजरत अली ने देखा तो पूछा, फातिमा फातिमा क्या पेट भर गया? आधी रोटी में पेट भर गया? तो हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा, पेट तो नहीं भरा, पेट तो नहीं भरा। बोलो, पेट तो, आधी रोटी में पेट नहीं भरा। तो हजरत अली कहने लगे, फिर ये रोटी तुम लपेट रही हो, दुपट्टे में बांध रही हो, क्या मामला? हजरत फातिमा ने फरमाया, पेट तो नहीं भरा, लेकिन ख्याल आया मेरे अब्बा को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बेटी है ना, अरे बोलो कौन है? बेटी है। हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है। सही में हर बाप को अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत, बेटों से इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी बेटी से मोहब्बत होगी। और फिर अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और बेटी फातिमतुज ज़हरा। बोलो सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत। तो हजरत अली रोने लगे। हजरत अली कहने लगे, अच्छा अब्बा के पास रोटी लेकर जा रही हो? तो हजरत अली धाड़े मार के रोए, मुझे बता देती ना, मैं भी आधी रोटी खाता, मैंने तो पूरी रोटी खा ली, मेरा तो हिस्सा खत्म हो गया। तो पहले बताती तो मैं भी आधी रोटी अल्लाह के रसूल के वास्ते रखता ना। लेकिन हजरत फातिमा ने फरमाया, मुझे इजाजत दो, मैं मेरे अब्बा के पास जाऊं। ए मेरे महुआ वालों, ये कयामत में कैसा जवाब हमारे पास होगा जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रही है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। हमारे नबी ने देखा कि मेरी बेटी आ रही, दुपट्टे में कुछ बांध के आ रही। तो हमारे नबी ने पूछा, बेटी फातिमा दुपट्टे में क्या बांध कर आई? तो आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल रोटी खा रही थी, आधी खा गई, बहुत भूख लगी थी, खा गई। फिर ख्याल आया आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? ए मेरे दोस्तों, महुआ वालों, वो घड़ी का क्या जवाब देंगे जब हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकला, फातिमा तीसरी सुबह है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। कौन सी सुबह है? बोलो, तीसरी सुबह, खाने को कुछ नहीं मिला। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा बैठो ना, मैं अपने हाथों से आपको ये आधी रोटी खिलाऊंगी। अरे वो भी अब्बा थे, ये बेटी थी। अरे कभी हमारे नबी के हाथ में रोटी का लुकमा होता, हमारे नबी अपने मुबारक हाथों से फातिमा को खिलाते। कभी फातिमा के हाथ में वो लुकमा होता, वो मोहब्बत से अपने अब्बा को खिलाती। करते करते बोलो आधी रोटी, मेरे बोलो ना आधी रोटी जब खत्म हो गई तो सुनना, अब सुनना मेरे प्यारों, हजरत फातिमा की आंखों में आंसू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी क्यों रो रही है? बेटी क्यों रो रही? अब मंजर क्या हुआ कि हमारे नबी बैठ गए, हजरत फातिमा रो रही। हमारे नबी ने कहा, बेटी क्यों रो रही? तो हजरत फातिमा ने अपना सर नबी की गोद में रख दिया। अरे बेटी थी ना, अब्बा के गोद में रख दिया और कहने लगी, अब्बा कब तक ये मामला चलेगा? कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप 3 दिन तक भूखे रहेंगे, मैं भूखी रहूंगी, मेरे शोहर अली मुर्तजा भूखे रहेंगे, मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन, ये दोनों भूखे रहेंगे, मेरा अब्बा, ये मामला कब तक चलेगा? अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ हजरत फातिमा का जो सर गोद में था ना, सर पर हाथ रखा, कहा, बेटी फातिमा सब्र कर लेना, तू भी सब्र कर ले, अली भी सब्र करे, तेरे बच्चे प्यारे प्यारे मेरे नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन भी सब्र करे। हमारे नबी ने फरमाया, 2 बातें सुन ले। एक हदीस का मफहूम हमारे नबी ने फरमाया, फातिमा सब्र कर ले, तेरा पूरा घराना सब्र कर ले, तुम्हारे और मेरे सब्र की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, फातिमा तू इसमें खुश नहीं, ए मेरी बेटी फातिमा तू इसमें खुश नहीं, सारी औरतें जन्नत में जाएगी। अल्लाह अगर किसी औरत को सारी औरतों का जन्नत में सरदारन बनाएगा, अमीरन बनाएगा, तो अल्लाह की कसम अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बनाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, ये हजरत अली की नमाज, बोलो हजरत अली की, हजरत फातिमा की रोटी, कयामत में किस किस का जवाब देंगे भाई? हजरत अली हमसे पूछेंगे ना, मैं तो नमाज से पहले भी रोया, नमाज के बाद भी रोया, और तू कितना कम ज़र्फ था जो 15 दिन फजर की नमाज छोड़ के भी नहीं रोया। हजरत फातिमा फरमाएगी, एक एक रोटी का टुकड़ा जिस पर उम्मत की मग़फ़िरत के फैसले हुए
सोए, हम भूखे रहे, प्यासे रहे, पेट पे पत्थर बांधे, और ये उम्मत है जो अल्लाह से डरने को ही तैयार नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है, भरपूर मोबाइल में लगा हुआ है। चलो भाई, कौन पहली बात को कंप्लीट करने पर आ रहा है तो मेरे को बोलो, तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। भाई अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ, इसलिए कौन कौन तैयार एक साथ में हाथ उठाकर बोलेंगे इंशाअल्लाह? बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पूरा मजमा बोले भाई, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोलेगा, साथ में बोलेगा। हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। अरे पूरा मजमा बोले ना, रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? अमीर बनाने वाला कौन है? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन है? जलील करने वाला कौन? तंदुरुस्ती देने वाला कौन है? और बीमारी देने वाला कौन है? मैंने आज दोपहर में भावनगर में जुमा के बयान में कहा, हम तो इतने कमजोर हैं, हम जो हंसते हैं ना, वो भी हम नहीं हंसते, ऊपर वाला हंसाता है। बोलो ना हाँ। अगर ये दोनों होठों को बंद कर दे, कहां से हंसेगा? हाँ, हंसाने वाला कौन? हालांकि सब लोग हंसते ना, और रोज हंसते ना, लेकिन कोई नहीं सोचता कि मैं रोज हंसता हूँ, डेली मेरा हंसना, मगर हंसाने वाला भी अल्लाह, रुलाने वाला भी अल्लाह। भाई जब हमारी छोटी छोटी चीजें करने वाला अल्लाह, हंसाने वाला, रुलाने वाला, तो कसम खाकर बोलो ना, मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला कौन? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो पारा नंबर 27। बोलो पारा नंबर है। अल्लाह ने फरमाया, वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका वअन्नहु हुवा अमात व अहया वअन्नहु खलक़ अज़्ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मौआ साथ में बोलो। अल्लाह फरमाता, हंसाने वाला कौन है? रुलाने वाला कौन है? साथ में बोलो ना, जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह। इसलिए आज से डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात पक्की है नहीं। कितनी देर हो गई मेरे को बोलते बोलते? बहुत हो गया, पौना घंटा तो मेरे। जितना खाया उतना बोला, अब आगे ओवर टाइम जा रहा हूँ। साथ में बोल दो ना, एक बार प्यार से बोल दो ना। हाँ, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। किससे डरेंगे? अल्लाह। अरे भाइयों, ये बहुत हम लोग हैं ना, ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं ना, नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा है, या महुआ में ऐसा करते? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कितनों के मुंह के अंदर अभी भी दबा हुआ है। क्या सलीम भाई, गुटखा क्या ना, गुटखा अल्लाह माफ करे। हाँ, बाकी स्टाइल खाने की, हाँ, कुर्बान जाओ तुम्हारी स्टाइल पर। क्या स्टाइल मालूम सलीम भाई? वो ऐसा बाहर निकलेगा, बाइक पर जाएगा, कहाँ बाहर जाएगा, और गुटखे का ऐसे यूँ पैकेट निकालेगा, यूँ टर करके खोलेगा, यूँ हाँ, जैसे शरबत का प्याला पीता भाई। सही है कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? अच्छा, लेकिन उसमें क्या होता है, गुटखा आपको मालूम है इंजरियस फॉर हेल्थ, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, सिगरेट के डब्बे पर भी लिखा हुआ है इंजरियस फॉर हेल्थ। ये अकॉर्डिंग टू अवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत के कानून के मुताबिक और शरीयत के कानून के मुताबिक ये बीड़ी, तंबाकू, गुटखे की इजाजत, बोलो इसकी परमिशन। लेकिन यो खोलेगा, यो शरबत के बोतल की तरह फटाफट गुटखा खाएगा, लेकिन वो खा के ना धीरे धीरे होठ कैसा होता है? बोलो कैसा होता है? छोटा होता जाता है। फिर क्या करेगा मालूम? अभी भी बाइक पे जाएगा, लेकिन अब मालूम है कि ऐसा खोल के आ तो मुंह आ होता ही नहीं है, तो क्या करेगा मालूम? अभी एक हाथ से दरवाजा खोलेगा और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा अंदर। होता क्या नहीं होता? फिर और खाएगा ना, इतना मुंह हो जाएगा, और अब तो जरा भी मुंह नहीं खुलता, बात भी नहीं होती, ऐसा मुंह पे रुमाल बांध के घूम रहा है, और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी बड़ा मजा लेता, कभी ये चेक करा ले, कभी बायोप्सी करा ले, कभी स्क्रीनिंग करा ले, कभी एक्सरे करा ले, कभी इधर 50,000 भर दे, उधर 5,000 भर दे, उधर 8,000 भर दे, बड़ा रजिस्टर तैयार हो गया। और डॉक्टर कहेगा सॉरी है, कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पे, 2 महीना 3 महीना बचेगा बाकी। तो ऐसा रोता। मेरे पास तो बहुत सारे ताबीज, 30 साल से ताबीज का काम करता हूँ, ताबीज में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं, फटाफट बनाता हूँ। तो आएगा मौलाना,
اور نہیں جو کینسر ہو گیا ہاں تو تعویذ دے دو نا. اور اس کی ماں ہے کہ میرا 28 سال کا بچہ ہے, 2 بچے کا باپ ہے, یہ ڈاکٹر بولا 2-3 مہینے کے بعد مر جائے گا, کچھ کرو نا مولانا. میں نے کہا ماں جب ٹھوستا تھا تب قاری احمد علی یاد نہیں ہے؟ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے ابھی میں نے جنت پہ بیان کیا نا, جنت پہ بولو نا کیا نا, ارے بہت چھوٹا کیا لیکن کیا نا, جنت پہ بیان کیا نا. ایک مرتبہ میں نے انگلینڈ میں, شفیق میں نے انگلینڈ میں جنت پہ بیان کیا ہاں, تو ایک بھائی میرے کو آیا اور میرے کو آ کے بولتا ہے کہ مولانا یہ جنت میں سگریٹ ملے گی؟ میں بہت حیران ہو گیا کیونکہ اگر میں اس کو بولوں ہاں ملے گی تو میرے کو معلوم ہے ابھی چلائے گا پیو پیو مولانا بولتے ہیں جنت میں ملے گی. اور اگر میں بولوں گا نہیں سگریٹ کی بات کرتا ہے جنت میں نالائق, تو کہے گا اللہ مولانا کب سے بولتے جنت میں سب ملے گا سب ملے گا سب ملے گا. ایک 15 روپے کی سگریٹ مانگی تو منع کر دیا. ٹینشن شفیق ہوئے کہ نہیں, جیسے تو کے ساتھ ٹینشن میں تھا میرا بھی وہی حال, لیکن تیرا بیوی کے ساتھ میرا بیڑی کے ساتھ. اور وہ میرے کو بار بار پوچھے مولانا جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور میرے کو معلوم ہے ہاں بولا تو بھی پھنسا اور نہ بولا. میں نے دھیرے سے کہا ملے گی. جیسا میں نے کان کو کھڑا ہو گئے لوگوں سنو, او مائی بردر سنو جنت. میں نے کہا بھائی تو چپ بیٹھ لے, میرے کو آتا ہے بیان کرنے, تو بیٹھ جا میں خود بولتا ہوں. میں نے کہا میرے محترم دوستوں بزرگوں جنت میں سب کچھ ملے گا, سگریٹ مانگو گے تو سگریٹ بھی بولو ملے گی. میں نے کہا بھائی سن لو جنت میں سگریٹ ملے گی, جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. سگریٹ تو ملے گی جلانے کے لیے کیونکہ جنت میں آگ, ارے بولو نا جنت میں آگ. وہ وہاں سے چلا گیا, 4 سال ہو گئے چہرہ ہی نہیں بتاتا. تو میرے کو ابھی کسی نے پوچھا مولانا وہ تم کو کھڑے ہو کے نے پوچھا تھا جنت میں سگریٹ ملے گی, وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے, کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا جلانے گیا ہے, معلوم نہیں کب جلا کے آئے گا, جہنم سے باہر نکلے گا. پورا مجمع ساتھ میں بولو نا. دیکھو میں تھوڑا ہنسا دیتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ فریش رہے. اور یہ کتنی مرتبہ شفیق لوگ کیا سمجھتے معلوم, قاری احمد علی بہت ہنساتا بہت ہنساتا. قاری احمد علی کوئی موڈ میں ہنساتا نہیں. تو جیسا بیوی سے دکھی نا, میں بھی دکھی جو, اسی لیے تو تیرے کو پہچان لیا میں. دکھی کو نہیں پہچانے گا تو. اور میں تو سب کو بولتا ہوں شادی کرو شادی کرو شادی. ایک دن ایک آیا میرے کو بولتا ہے تیرا کیا جاتا کوئی شادی کرے کہ نہیں کرے. میں نے کہا کرو, ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی, ہم اکیلے دکھی کا ہو جائے بھائی. میرے پیاروں چلو پہلی بات کے لیے کون تیار ہے؟ آج سے پکا ارادہ, بولو ڈریں گے, کس سے ڈریں گے؟ اللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں پڑھے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل, اے میرے نبی اعلان کر دو, هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. اے آواز سے بولو نا, ہم سب کا اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, ہم سب کا اللہ. بھائی جب سب کا اللہ ایک ہے, ہمارا اللہ ایک, ہمارا کعبہ ایک, زور سے بولو نا ہمارا کعبہ, ہماری نماز, ہمارا سجدہ, ہمارا روزہ, ہمارا صدقہ, ہمارا حج, ہمارا عمرہ, ہماری تلاوت, ہمارا قرآن, تو ہمارا دل کائے کا دل ہے. یہ تو اس لیے کالے دل ہے. ایک عجیب و غریب تماشا ہے, معلوم نہیں میرے کو, نہیں معلوم, عجیب و غریب تماشا. میں اونچے خاندان کا نے, تو نیچے خاندان کا نے, تو اس سے نیچے خاندان کا. کائے کا خاندان؟ ہاں یہ گورا نے, یہ کالا نے, یہ بڑا نے, یہ چھوٹا نے, یہ وہ خاندان کا نے, یہ وہ خاندان کا, یہ اس کا علاقہ, یہ میرا علاقہ. کیا اپنے باپ کا علاقہ؟ کہاں سے آیا یہ؟ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے سدئی, ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, حضرت سدئی. ویسے ان کو لوگ کہتے تھے حضرت ابو امامہ. کیا کہتے تھے؟ حضرت ابو امامہ. لیکن اصل نام ان کا حضرت سدئی. وہ ایک مرتبہ ایسا کعبے کے پاس سے گزر رہے تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے یا ابا امامہ, ابو امامہ ادھر آؤ, اے سدئی ادھر آؤ. حضرت سدئی دوڑتے اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تجھے بلایا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا سدئی کان کھول کر سنو, مجھے میری امت کے بارے میں ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی. ہاں چھوڑیں گے, اکا دکا, سب نہیں چھوڑیں گے.
ہمارے نبی نے فرمایا مجھے میری امت کے بارے میں یہ ڈرنے کے وہ سب کے سب نماز چھوڑ دیں گے، میری امت کے بارے میں یہ ڈرنے کے سب زکات چھوڑ دیں گے، مجھے یہ ڈرنے کے میری امت روزہ چھوڑ دے گی، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت خاندان خاندان میں بٹے گی، میرا اونچا خاندان تیرا نیچا خاندان، یہ گورا یہ کالا یہ موٹا یہ چھوٹا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں یہ لوگ آئیں گے، یہ گناہ میں آئیں گے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ موت کے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو آج بالکل پکا ارادہ کر لو، جو میری بھائی میں پہلی بات میں ٹریک بدل رہا ہوں بار بار، اپنے کو دوسری بات میں جانے دو، پہلی بات کے لیے تیار ہو جاؤ، بولو نا ساتھ میں بولو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، میرے پیچھے سے آواز نہیں رہا، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ بنا، نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورا مجمع بولے اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے نا اللہ بہت دیتا ہے، بولو جو اللہ کے واسطے کرتا ہے اللہ بول دو۔ دیکھو اب آپ کی برکت سے ایک واقعہ یاد ہے، بولو بولو، اللہ کے واسطے کرو گے انشاءاللہ، کوئی بھی کام کریں گے، بولو کس کے واسطے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، پھر میں واقعے پر آ رہا ہوں۔ حضرت علی، بولو کون؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ گھر میں ہے، سننا سلیم بھائی فون آیا نا بیوی کا، آتا جائیے، سب کو جگہ پرابلم ہے بھائی، بیچ بیچ میں بیوی کا فون آ ہی جاتا ہے۔ تیرا آیا؟ تیرا آئے گا بھی نہیں، بڑے کنجوس ہے بھائی، تیرا سالہ بھاگ گیا ہے ادھر ہی ہے، اس کو بعد میں میرا سلام بولنا، بولا قاری صاحب بہت محبت کرتے تیرے سے، شاید میری محبت سے سخی بن جاوے۔ مہوا میں سب ایسے کہ اس کا سسرال ہی ایسا ہے، ابھی کچھ کھلائے گا پلائے گا ایسا، تو یہ سوچتا ہوگا کام ہے یہاں پہ آ کے بیٹھا۔ بیوی کا پرابلم تم کو بھی ہے بھائی؟ ہاں بولو یا نہ بولو، میں تمہارا نکاح قبول کرواتا کہ ہے کر کے میرا منہ دیکھتے ہو؟ بیوی کا پرابلم ہے، آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے، ایک مرتبہ ہے بہت اچھا، شفیق تیرے تو بالکل کام آ جائے گا۔ سنو سنو، سب سنیں گے، بولو سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ، ٹائم ہے نا آپ کے پاس، ٹائم ہے نا آپ کے پاس۔ وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ وہ ایک بیوی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو کیا بولتی ہے، 18 سال اپنے کو ساتھ میں ہو گئے، 18 برس ساتھ ہی گیا، بولتی کہ اب میرے کو 1 مہینہ میری ماں کے گھر پہ جانا ہے۔ یہ بھی اندر سے بہت خوش، کتنا، لیکن سامنے تھوڑی بول سکتے کہ جا تیری ماں کے گھر پہ جا، ایسا بول تو نہیں سکتے۔ تو کہتے نہ تو چلے جائے گی تو میں کیا کروں گا، تو وہ تو اور ہاں نہیں، تم کو بھی معلوم پڑے کپڑے کیسے دھونے کا، تم کو معلوم پڑے برتن کیسے مانجنے کا، تم کو معلوم پڑے جھاڑو کیسا دینے کا، پوتا کیسا ماننے کا، 1 مہینہ ماں کے گھر پہ چلی جاؤں گی، 18 سال سے تمہاری خدمت کرتی ہو۔ یہ اندر سے دل میں اتنا کچھ تو جا سب ہو جائے گا، لیکن اس کے سامنے کچھ بولنے کا نہیں، وہ گئی، بولو وہ یہ تو آرام سے کیلنڈر کے اوپر 1 سے 30 بڑے حروف سے لکھ دیا، یہ مہینہ ہالیڈے مہینہ، یہ مہینہ بہت آرام کا مہینہ، کوئی ٹینشن۔ لیکن اتنا نالگ، روزانہ فون کرے برابر، اور فون پہ کیا بولے، کیسی ہے تو بولے میں تو برابر ہوں، تو نہ میرے کو تو معلوم نہیں، پورے گھر میں تیری یاد آتی ہے، تو پھر بولے گیا ساتھ میں آئی لو یو، آئی مس یو، اور فون رکھ کے بولے گا خوش ہے تو خوش ہے، اسی میں خوش ہے، میں بھی خوش ہوں میرا، اور کیلنڈر کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو گیا، ہالیڈے والا مہینہ ہے۔ کیا اس کے نصیب بیچارے کے شفیق، کیسے نصیب تیرے، 10 دن میں اس کا فون آیا میں آ رہی ہوں، یہ تو کیلنڈر کو دیکھے ہو، 10 دن میں واپس آ رہی ہے، اب اس کو بول تو نہیں سکتا کہ نہیں کیوں آ رہی، بولا نہیں تم کو 10 دن سے میری کتنی یاد آتی، روز آئی لو یو، آئی مس یو، تو میں آ گئی ابھی، اور اس کو بول بھی دیجیے وہ بھاؤ نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ آ جانا، یہ ٹرین کا نمبر ہے، یہ بوگی نمبر ہے، یہ سیٹ نمبر ہے، وہاں کھڑے رہنا، میں سامان بہت لے کے آ رہی ہوں۔ اب یہ بھائی گیا اسٹیشن پہ گیا، کون آ رہی ہے،
آنے والی تھی کتنے دن کے بعد؟ دیکھو آپ لوگوں کو بھی یاد ہے، اور آ گئی 10 دن میں آ رہی ہے. اب یہ گیا اسٹیشن. اچھا سچ بتاؤ، یہ اسٹیشن پہ کھڑا ہوگا، جو بھی کھڑا ہوگا اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ کالا نہیں، جیسا چوسا ہوا آم. وہ ایسا چہرہ لے کے، غصے میں چہرہ لے کے کھڑا ہے. اتنے میں تو ٹرین آئی، دھار دھار ٹرین آئی، وہ سامنے بیوی آئی اور یہ سارا سامان لے کر آئے. لو 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 سامان لو. اب یہ تو دماغ تو اس کا گیا تھا، رکھ دے نیچے پلیٹ فارم پہ رکھ دے. اب وہ بیچاری اترتے اترتے بولتی میری اما نے تم کو سلام بولا، میرا ابا نے تم کو سلام بولا. بولا چل اتر، بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا. چلو چلو. اب اتنا توچھڑا بات کرے وہ، اور سارا سامان رکھا، اور بیوی نے دیکھی اس کا چہرہ تو کیسا ہو گیا، اس کا تھوبڑا تو کتنا خراب ہو گیا. تو بیوی کچھ بولی نہیں. تھوڑی دیر میں بیوی کی نظر پڑی بھاؤ نگر ریلوے اسٹیشن پر ایک اور میاں بیوی کھڑے، اور اتنا ہنس کے بات کر رہے، اتنا ہنس کے بات کر رہے، اتنا. تو بیوی نے کہا جو کیا جو، ارے وہاں دیکھ وہ دیکھ وہ میاں بیوی کتنا ہنس کے بات کر رہے ہیں، اور تو دیکھ کیسا تھوبڑا لے کے کھڑا. تو کہتا ہے پگلی چھوڑنے آیا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ، سمجھ گئے. نہیں سمجھے تو کل سمجھ لینا، تھوڑی ضروری آج سمجھنے کا. یہ سمجھ گیا نا بس. چلو پہلی بات ختم ہو گئی. ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. بولو ڈریں گے، بولو کس سے ڈریں گے؟ اور جو اللہ کے واسطے کرے گا اللہ اس کو کبھی برباد نہیں کرے گا. کون کون تیار ہے؟ ایک ساتھ میں بولو ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ اللہ. چلو اب دوسری بات پر آ جاؤ، پورا مجمع ساتھ میں آ جاؤ، دوسری بات پر آ جاؤ. اور میں نے کتنی باتوں کا وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ جلدی جلدی ختم کریں گے. دوسری بات پر کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو اور بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نا کوئی پیغمبر. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی آپ کی طرف، بلند آواز سے بولیں گے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. صحیح میں ہمارے نبی. سننا، ہمارے نبی. آپ ساتھ میں بولیں گے تو میں بہت پیاری بات بولوں. بولیں گے ساتھ میں، بولیں گے انشاءاللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب بولیں گے نا ساتھ میں. پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. سارا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو سبحان اللہ. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ارے بولو کوئی کر سکتا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا؟ آگے چلو میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اور آگے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اور آگے اشارہ کرے. رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر. اور کیوں واپس آیا؟ ڈوبا ہوا سورج کیوں واپس آیا؟ آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا. حضرت علی آئے تھے. بولو حضرت علی. اور کہا اللہ کے رسول، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی آئے اور کہا اللہ کے رسول مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اور میری تو عصر کی نماز بھی باقی ہے. بولو میری. ہمارے نبی نے کہا علی ترکت العصر، عصر کی نماز تمہاری باقی رہ گئی؟ کیسے باقی رہ گئی علی عصر کی نماز؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ علی میرے کام سے جاؤ. میں آپ کے کام سے گیا، آپ نے کہا تھا راستے میں ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، رکنا نہیں، کام کرو اور آؤ. اور جب میں آیا تو آپ نے سیدھا اپنا سر میری گود میں رکھ دیا. اللہ کے رسول میں آپ کی نیند کو خراب نہیں کر سکا. سورج ڈوب گیا. بولو سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز نہیں ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عصر کی نماز نہیں ہوئی، اور وہ بھی میری وجہ سے نہیں ہوئی. ہمارے نبی بس کھڑے ہو گئے اور اشارہ کیے، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے پوچھا کہاں ہے میرے علی؟ وہ
میرے علی کہاں ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول یہاں ہو. آج سورج آ گیا, عصر کا وقت گیا نہیں ہے, پڑھ لو اپنی عصر کی نماز. بولو سبحان اللہ. تب حضرت علی نے نماز شروع کی. بولو اللہ اکبر. اب حضرت علی نماز میں روئیں گے کہ نہیں روئیں گے کہ آج میرے اکیلے کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج. تو حضرت علی کی نماز ہو رہی ہے, لمبی ہو رہی ہے, روئے بھی جا رہے, روئے بھی جا رہے, روئے بھی جا رہے. ارے وہاں 1400 صحابہ ہے. کتنے؟ 1400 صحابہ وہاں پر ہے. اس میں سے کسی کی آواز آئی ہو میرے نبی آپ نے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس تو لے کر آئے. یہ جائے گا کب واپس؟ سورج واپس ڈوبے گا. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھو سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھو نماز کب ختم ہوگی, کیونکہ یہ آیا ہے علی کی شان میں آیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی وہ نبی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آئے. بلکہ میرے پیاروں میں اگر ہمارے نبی کی شان آپ کو ایک 15 منٹ میں بتا دوں, آپ سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں ہاں بولو نا, سب سنیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع اگر مہوا والے ساتھ میں بولے نا تو بڑا مزہ آ جائے گا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا سب لوگوں کو الف با تا سا آتا ہے؟ پڑھا تھا بچپن میں؟ عربی پڑھا تھا؟ عربی کے الفابیٹ پڑھے تھے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے, کس پہ ختم ہوتا ہے؟ ارے اتنا تو بولو نا بھائی, کہاں سے شروع ہوتا ہے, ختم کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم الف سے یا تک جاؤ, الف سے لے کے یا تک کا سفر کرو, ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام ہوگا. بولو سبحان اللہ. یعنی ہر حرف میں, in each and every alphabet we will find the name of our prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہر حرف میں نبی کا نام ہوگا. کیوں ہوگا بھائی؟ سوال ہوتا ہے الف سے لے کے یا تک ہمارے نبی کا نام کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, اس کے ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے, تاکہ قیامت تک والوں کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر کوئی مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سنیں گے آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کرنے کا؟ فار ایگزامپل, چلو بعد میں دیکھیں گے کہاں تک جاتے. اتنا تو سمجھ لو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. یعنی ساتھ میں بولو الف سے ہمارے نبی کا نام ہے. احمد ہمارے نبی کا نام ہے. نہیں بولو نا ہے. قرآن کریم میں لکھا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. پورا مجمع بولے گا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پورا مجمع مہوا والے ساتھ میں بولے الف سے ہمارے نبی کا نام, با سے ہمارے نبی کا نام. کہاں تک ہم کو چلنا ہے؟ کیوں؟ تاکہ پتا چلے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو قسم پروردگار کی مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. میرا ساتھ دو گے سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ. شروع کرو, بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. را زا, اس کے بعد میں سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف
سے, بڑے قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, چھوٹے قاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا, واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, چھوٹی ہاں سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اب ایمان سے بولو بھائی, کون کون نبی سے محبت کرتے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو, صرف دین نہیں دنیا بھی اگر اللہ دیتا ہے تو نبی کی رک گیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شوہر, بولو شوہر کون؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے معلوم؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی میرے شوہر گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے, اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت علی نے کہا ہاں مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی, حسن حسین سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی, کرے تو کیا کرے؟ اے سب لوگ کان کھول کر سننا کہ اللہ کا جو بنتا ہے اللہ اس کا کیسا بنتا ہے. حضرت فاطمہ نے اپنا ایک دوپٹہ, بولو اپنا ایک دوپٹہ حضرت علی کو دیا کہ اسی کو بازار میں بیچو, جو بھی آیا اس کا خرید کے لے کر آنا. حضرت علی بازار میں گئے اور آواز دے رہے کون یہ کپڑا خریدے گا؟ میں یشتری ھذا الثوب, کون یہ کپڑا خریدے گا کون؟ تو کوئی آنے جانے والا آیا, اس نے کہا کتنے میں؟ تو حضرت علی نے فرمایا معلوم نہیں کتنے میں, لیکن تم کو جتنے میں بھی لینا ہو لے لو, میرے گھر میں بھوکے ہیں, میری بیوی میرے بچے بہت بھوکے ہیں. تو وہ آدمی نے دوپٹہ لے لیا, پورا مجمع بولے گا, اور اس نے 6 درہم دیے. بولو کتنے درہم دیے؟ اس زمانے میں درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے اور دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے. تو اس نے کتنے میں خرید لیا؟ 6. اب حضرت علی کتنے درہم لے کے؟ 6. اور سوچے چلو بازار جاوے, کچھ آٹا لے لے, کچھ روٹی بنانے کے لیے لے لے, کچھ سالن بنانا. ابھی تو حضرت علی کتنے درہم لے کر, پورا مجمع بولے گا کتنے درہم لے کر؟ 6 درہم لے کر آگے بڑھے. تو کوئی مانگنے والا آیا, اللہ کے واسطے دے دو نا علی, بہت بھوکا ہوں, میری بیوی بھی بہت بھوکی ہے, میرے بچے بھی بہت بھوکے ہیں. حضرت علی تھوڑی دیر تک سوچنے لگے میری بیوی اور بچے بھی بھوکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میری بیوی اور بچے بھی بھوکے ہیں. حضرت علی میرے دوستو یہ تو کلیجے جگر کی بات ہوتی ہے اور یہ شیر خدا کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ 6 درہم ان کو دے دیے. بولو سبحان اللہ. اب حضرت علی کے پاس کیا رہا؟ کچھ نہیں. وہ دوپٹہ بھی گیا, کپڑا بھی گیا, اور درہم بھی گئے. حضرت علی ایسے ہی بیٹھ گئے, سوچنے لگے گھر جاؤں گا تو فاطمہ تو پوچھے گی نا کہ میں نے جو کپڑا دیا تھا اس کا کیا ہوا. حضرت علی کہتے میں کیسے کہوں گا, کیونکہ میری بیوی اور میرے بچے بھی بھوکے, اس کی بیوی اس کے بچے بھی بھوکے, میں نے اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ واسطے محبت کی ہے. حضرت علی فرماتے میں نے دے دیے, 6 درہم دے دیے. اب حضرت علی کے ہاتھ میں, اتنے میں حضرت علی نے دیکھا سامنے سے کوئی آ رہے اور ایک بہت اچھا اونٹ لے کر آ رہے. بولو کیا لے کر آ رہے؟ بہت اچھا. تو اور وہ آ رہے حضرت علی کے پاس. اب جو آئے نا اونٹ لے کر آ رہے, اتنا اچھا اونٹ. حضرت علی کہتے ہیں پورے مدینے میں کبھی اتنا پیارا اونٹ میں نے نہیں دیکھا, اور کہا جو لے کر آئے نا وہ بھی اتنے خوبصورت, میں نے بھی مدینے میں ان کو پہلی مرتبہ دیکھا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے علی, تو حضرت علی نے کہا آپ میرے کو کیسے پہچانتے ہو؟ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. تو کہا پہچان کی بات چھوڑو, اونٹ خریدو گے؟ اونٹ بولو. علی نے کہا یا کھانے کے لالے پڑے, کیا اونٹ خریدنے کی بات کر رہے ہو, اور وہ بھی اونٹ اتنا بھاری بھرکم اونٹ خریدنے کا, یا ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے اور تم اونٹ خرید. کہا ادھار میں خرید لو نا, خرید لو, برکت دے گا اللہ. تو کہا کتنے میں؟ تو کہا کہ اونٹ لے لو, بعد میں 100 درہم دے دینا. کتنے دے دینا؟ ابھی اونٹ لے لو, کتنے دے دینا بولو. حضرت علی نے اونٹ لے لیا. اب اونٹ لے کے چلے ایسے ہی جا رہے, کیونکہ اونٹ تو ادھار کا ہے, لے کے جا رہے. سامنے سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہے علی, اور جو آنے والا نا دوسرا جو آدمی آنے والا وہ بھی بہت خوبصورت. حضرت علی نے کہا تم کیسے پہچانتے ہو؟ کہا پہچان کی بات چھوڑو, اونٹ بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا میں نے تو یہ ادھار میں خریدا ہے. تو کہا تم کتنے میں خریدو گے؟ کہا 160 میں خریدوں گا میں. کتنے میں؟ 160. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. کتنے لے لیے بولو, کتنے لیے؟ 100. ابھی تو 160 لے کر حضرت علی آگے بڑھے ہوں گے, تھوڑا آگے بڑھے ہوں گے کہ وہ پہلے والا آدمی آگے آ کر کہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا
میں نے بیچ دیا تو کہا میری قیمت دے دو. انہوں نے 100 دے دیے. بچے کتنے؟ 60. دیے کتنے تھے فقیر کو؟ 6. بچے کتنے؟ 60. تو حضرت علی مالک ہو گئے نا 60 کے. ارے 60 کے مالک ہو گئے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش کہ میں 6 درہم کا وہ میں نے کپڑا بیچا, اس کے بعد ادھار میں 100 کا اونٹ لیا, پھر 160 میں سودا ہوا, 100 دے دیا. بچے کتنے؟ 60 لے کر حضرت علی دوڑے گھر پر گئے. بازار میں نہیں گئے, گھر پر گئے اور جا کے 60 درہم پھیلا دیے اور کہا فاطمہ تجھے معلوم ہے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو نے تو دوپٹہ دیا تھا, وہ 6 درہم میں بیچا. آیا کتنا؟ حضرت علی نے فرمایا فکر مت کرو, ابھی میں جاتا ہوں, کھانا وانا سب لے کر آتا ہوں. حضرت علی گئے اور معلوم نہیں بازار سے بہت کچھ لے کر آ گئے. جیسے حضرت علی آئے, ابھی تو کھانے کے لیے سب بیٹھے ہیں, کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت علی کھڑے ہوئے, دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول پاک بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی آئے, اب کھانا ہمارے نبی کو دیکھ کر کہا, ہمارے نبی نے کہا آپ لوگ کھاؤ. لیکن ہمارے نبی نے پوچھا علی یہ کہاں سے آیا, یہ کھانا کہاں سے آیا, اتنا زیادہ کھانا کہاں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ قصہ سنانے لگے. ہمارے نبی نے کہا قصہ مت سناؤ, مجھے معلوم ہے 6 میں بیچا, پھر 100 میں اونٹ خریدا, پھر 160 میں بیچا, 100 پہلے والے کو دیا. بچے کتنے؟ 60. تو حضرت علی کہتے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے معلوم ہے تم نے اللہ کے راستے میں 6 دیے تھے نا, اور اللہ کے واسطے دیے تھے, تمہاری بیوی بچے بھی بھوکے تھے, لیکن تم کو دوسرے پر رحم آ گیا, تم نے کتنے دے دیے تھے؟ 6. وہ معلوم ہے جو پہلا اونٹ لے کر آیا وہ کون تھے؟ حضرت علی نے کہا معلوم نہیں کون تھے. کہا وہ آنے والے حضرت جبرائیل تھے. بولو سبحان اللہ. کہا وہ جو دوسرے نمبر پہ آ کے اونٹ تمہارے پاس سے لے کر چلے گئے وہ کون تھے؟ حضرت علی نے کہا نہیں معلوم. کہا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اور کہا وہ اونٹ کیا تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم, لیکن اونٹنی بہت اچھی تھی, پہلے 100 میں لیا اور 160 میں بیچا. اونٹنی بہت خوبصورت تھی. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. بولو سبحان اللہ, تکبیر, بولو سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر. ماشاء اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو, ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.